فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کے بدلے میں ان کے لیے دردناک سزا ہے. مرض کا ذکر ہے، بیماری کا. ان کے دلوں کے اندر دنیا پرستی کی بیماری ہے، نفس پرستی کی، سیلف ورشپ ہے، یا دنیا کی محبت بہت زیادہ ہے. رسول تو تقوی کی تعلیم دیتے ہیں. قرآن دل کی بیماریوں کا علاج کرتا ہے. تقوی جو ہے وہ پرہیز ہے. کچھ تو پابندیاں، کچھ تو ریسٹرکشنز انسان کو اپنے اوپر لگانی ہوتی ہیں. رسول آتے ہیں، انذار کرتے ہیں، وارن کرتے ہیں. جو لوگ بیمار ہیں، جن کے دلوں کے اندر بیماریاں ہیں، ان کو وہ بتاتے ہیں کہ بھئی تم بد پرہیزی مت کرو، تم غافل مت رہو اپنے مرض سے، ورنہ نتیجہ بہت برا ہوگا. اور رسول بتاتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرنے کے بجائے اگر تم نے اپنی خواہشات کی اطاعت کی، اپنے دل کو اوبے کیا، تو بہت نقصان اٹھاؤ گے. اب یہ منافق تو ہے نا، ما یشعرون، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ میں بیمار ہوں. اب یہ بہت ناراض ہو جاتا ہے یہ سب باتیں سن کے. اس کو رسول پہ بہت غصہ آتا ہے، اور یہ کہتا ہے کیا ضروری ہے کہ رسول کی ہر بات مانی جائے؟ جو رسول کہہ دیں بس وہ بات مان لے. یہ کوئی بات ہوئی؟ کیا ہم نہیں سوچ سکتے اپنی عقل سے؟ آئی کین تھنک فار مائی سیلف. یہ چیز تھینکس بٹ نو تھینکس والا رویہ. مجھے مت بتاؤ، مجھے خود پتا ہے، میں خود بھی پڑھ سکتا ہوں. وہ کہتے تھے کہ قرآن میں جو لکھا ہے بس کافی ہے. آگے پڑھیں گے انشاءاللہ ہم سورہ محمد میں یہ بات آئے گی منافقوں کی. وہ کہتے تھے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیتے تھے تو منافق کہتے تھے لولا انزلت سورہ، کوئی سورت کیوں نہیں نازل ہو جاتی؟ تو کہتے تھے بس جو لکھا ہے قرآن میں وہ کافی ہے، آپ مت بتائیے ہمیں. تو رسول کا بتایا ہوا طریقہ، رسول کی بتائی ہوئی تفسیر ان کو بالکل اچھی نہیں لگتی تھی. ریزنٹمنٹ پیدا ہوتا تھا ان کے دلوں میں. دل میں بھی اسلام کے خلاف غصہ اور نفرت پیدا ہوتی تھی، لیکن زبان سے کہہ نہیں سکتے تھے. تو وہ تمنا کرتے کہ کسی طرح اس دعوت کو نقصان پہنچ جائے تو ہماری مشکل آسان ہو. کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو جائے، دین بتانے والوں پر کوئی مصیبت پڑ جائے، کوئی اسلام پر ایسی مشکل ٹوٹ پڑے کہ اسلام کا خاتمہ ہو جائے، ہم اپنی پچھلی زندگی کی طرف لوٹ جائیں. لیکن کیا ہوا؟ ان کی توقعات کے، خواہشات کے بالکل برعکس، بالکل اپوزٹ، مدینے میں آ کر اسلام کی ترقی میں اور اسلام کی اسٹیبلٹی میں اضافہ ہی اضافہ ہو رہا تھا. اس سے ان کے دلوں کے اندر اور حسد کی آگ بھڑکی، اور جیلیسی پیدا ہوئی ان کو اسلام سے. تو زبان سے تو کہہ رہے ہوتے تھے یہ منافق ہے، مسلمان ہے، اندر آپ سوچیں نا، اندر وہ نفرت، کتنی تکلیف دہ ان کی کیفیت ہوگی کہ ایک انتہائی ناپسندیدہ چیز کو ان کو برداشت کرنا پڑ رہا تھا. ڈر بھی لگتا تھا ان کو کہیں ہمارا پول نہ کھل جائے، کہیں پتہ نہ چل جائے لوگوں کو کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں. تو عجیب تکلیف دہ کیفیت میں مبتلا تھے. ویری پینفل سچویشن. نہ حق قبول کرنے کے لیے آمادہ، نہ کھل کر اس کی مخالفت کر سکتے تھے. تب یہ کیا کرتے تھے؟ یہ چھپ چھپ کر اسلام کے خلاف جھوٹی باتیں پھیلاتے تھے. مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تو وفاداری کے دعوے کرتے، کہتے ہم تمہیں جیسے ہیں. اور جب اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر بیٹھتے جو ان کے دلی جگری دوست تھے، کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو فرمائے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بوجہ اس جھوٹ کے جو یہ بولتے رہتے ہیں. پتہ چلا کہ جھوٹ بولنا بھی منافق کی ایک صفت ہوتی ہے، ایک کیریکٹرسٹک ہے اس کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی خصوصیات میں ایک یہ بھی بتائی ہے کہ جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے. آپ یہ بتائیں کہ جھوٹ کی عادت کس ذہنیت کی، کس شخصیت کی عکاسی کرتی ہے، کس طرح کی پرسنالٹی کو ریفلیکٹ کرتی ہے؟ خالی ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے. جی آپ بتائیے. کاورڈ، بالکل بزدل، سچویشن کو فیس نہیں کر سکتا، بزدلی کی علامت ہوتی ہے. اور بتائیے. جی آپ بتائیے. انسیکیور ہوتے ہیں، دو رخی شخصیت ہوتی ہے نا.
جی ہاں، وہ انگلش میں کہتے ہیں نا، if you cannot convince them, confuse them. جی ہاں، آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ دھوکہ دینے کے لیے. جی ہاں، دو رخی شخصیت ہوتی ہے، ڈیول پرسنالٹی ہوتی ہے ان کی. بزدلی کی علامت ہے جھوٹ بولنا، کنفیوژن کی علامت ہے. غیر اعتمادی، انڈر کانفیڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ بہت جھوٹ بولتے ہیں. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 70 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں انسان کو. جب اتنے جھوٹ بولتے ہیں تو پھر یاد بھی نہیں رہتا کس وقت کون سا جھوٹ بولا تھا. ڈرتے ہی رہتے ہیں ہمارے جھوٹ کا پول نہ کھل جائے، دماغ پریشان رہتا ہے. ایک اور بھی چیز جھوٹے کی شخصیت میں ہوتی ہے کہ جو خود کثرت سے جھوٹ بولتا ہے نا، وہ اگلے پر بھی بھروسہ نہیں کرتا. اس کو اگلے پر بھی شک ہی رہتا ہے کہ یہ کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا. اس کو سائیکالوجی میں پروجیکشن کہتے ہیں. جو خود جیسا ہوتا ہے وہ دوسروں کو ویسا ہی سمجھتا ہے. کمپلسو لائرز ہوتے ہیں منافق، ہیبیچول لائرز، عادی جھوٹ بولنے والے. اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ احساس مٹ جاتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے جب چاہتے ہیں آرام سے جھوٹ بول دیتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی اپنے معاشرے کی مثال بتائیے جھوٹ کی. منافق کو بھی رہنے دیں، صرف جھوٹ کی بات کریں. چھوٹی چھوٹی باتوں میں، معمولی چیزوں میں جھوٹ. درزی کو جوڑا دے کر آئے، اب کہا کل پہننا ہے مجھ کو. کل نہیں پہننا، لیکن صرف اس لیے یہ کہا تاکہ اس پر پریشر ڈالیں اور وہ جلدی سے ہمیں سی کے دے دے. یہ کہنا کہ ہم فلاں کے لیے سلوا رہے ہیں، وہ باہر جانے والے، ان کی تو کل کی فلائٹ ہے. کوئی کل کی فلائٹ نہیں ہوتی. لیکن کس طرح یہ جھوٹ بولا گیا؟ وما یشعرون، شعور بھی نہیں ہوا کہ ہم نے جھوٹ بول دیا. اور درزی بھی ویسے ہی ہوتے ہیں. کیوں شعور نہیں ہے؟ اس لیے کہ قرآن کو پڑھا نہیں نا، آخرت پر یقین کر کے قرآن کو نہیں پڑھا، اس وجہ سے. تو یہ معمولی چیزوں کے اندر جھوٹ بولتے رہنا. دکان پر گئے، دکاندار نے کپڑا دکھایا، کہیں کہ ہم فلاں دکان پر تو یہ اتنے کا چھوڑ کر آئے ہیں. کوئی نہیں چھوڑ کر آئے ہوتے، خالی کہنے کے لیے اس کو. یا یہ کہا اچھا آپ ہمیں سستا کپڑا دے دیں، ہم اور بھی لوگوں کو بھیجیں گے، اب ہم آپ ہی کی دکان سے ہمیشہ لیں گے. گھر آ کر بھول بھی جاتے ہیں اللہ جانے کون سی دکان تھی. خالی اس کو یقین دلانے کے لیے کہ آپ ہمیں اپنا گاہک بنانا چاہتے ہیں، آپ سستا دیں گے تو ہم آپ کے گاہک بنیں گے. لیکن وما یشعرون، شعور بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے جھوٹ بول دیا. پہلی چیز جو ہمیں اپنے لیے کرنی ہے، قرآن نے شروع میں بتا دیا، جھوٹ. اور یہ انسان کے لیے چیز ہوتی ہے بڑی اٹریکٹیو ہے. چھوٹی مشکل سے انسان امیجیٹ مشکل سے بچ جاتا ہے. اگر آ کر کوئی کلاس میں جھوٹ بول دے کہ میرا بچہ بیمار تھا یا میرے سر میں درد تھا، ہم کہاں جائیں گے ڈاکٹروں کے پاس چیک کرنے کہ واقعی آپ کے سر میں درد تھا یا خالی لیٹ آنے کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہی ہیں. اسائنمنٹ وقت پر نہیں دینا تھا تو کہہ دیا، کوئی بہانہ بنا دیا. اور جھوٹ ہم بولتے ہیں بہانوں کے نام پر. ایکسکیوز، جھوٹی ایکسکیوزز. یاد رکھیں، آئیڈینٹیفائی کریں پھر ہم اپنے آپ کو. اگر ہم یہ کرتے ہیں تو ہم کس کیٹیگری میں جا رہے ہیں؟ 3 قافلوں کا، 3 گروہوں کا، 3 گروپس کا ذکر ہے. اس میں تو ہمیں ہونا ہی نہیں اس کیٹیگری کے اندر. اس لیے کہ منافقوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق تو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. یہ تو منافق کی صفت ہے. کھلم کھلا کافر ضروری نہیں کہ وہ جھوٹ بولے، بہت سچا بھی ہو سکتا ہے، سچ بولتا ہے بالکل کہنے میں. لیکن منافق، اس کی شخصیت ٹوٹی پھوٹی، بیمار شخصیت. فی قلوبہم مرض، ان کی بات فرمائی تھی نا، مریض شخصیت ہوتی ہے، سک پرسنالٹی. اور سکنس کی علامت جھوٹ کا بولنا. چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے، معمولی ہم کہتے ہیں نا ٹائٹ سچویشنز، مشکلات سے نکلنے کے لیے فوراً جھوٹ کا سہارا لے لینا. موقع کی مناسبت سے کوئی بھی بات بنا دیتے ہیں. ٹیلی فون آیا، کہہ دیا بچوں سے کہہ دو کہ ہم گھر پہ نہیں ہیں، موقع کی مناسبت سے. اب جو اتنا جھوٹ بولے گا، ظاہر ہے کہ اس کی میموری پر، اس کی یادداشت پر اثر تو پڑے گا. اس کی یادداشت اچھی نہیں ہوتی. اپنی شخصیت کی کمزوریاں دور کرنے کے بجائے اپنی شخصیت کی کمزوریوں پر یہ جھوٹ کا پردہ ڈالتے رہتے ہیں. امپروومنٹ ہوگی؟ بہتری ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی.
کبھی بھی ان کی شخصیت نکھر نہیں سکتی. کسی اور کو قائل کر سکیں یا نہ کر سکیں، کم از کم یہ اپنے آپ کو قائل کر لیتے ہیں کہ ہم میں کوئی خرابی نہیں، ہم بہت اچھے ہیں. یخدعون انفسہم والے لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. جھوٹ بول بول کے اگلے کو تو پتا چل جاتا ہے نا کہ جھوٹ بولتے ہیں. ایک دفعہ نہیں پتا چلے گا، 2 دفعہ نہیں پتا چلے گا، تیسری دفعہ تو پتا چل جائے گا. تو جھوٹ بولنے والا ضرور لوگوں کی نظروں سے گرتا ہے، لیکن اس کو شعور نہیں ہوتا، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ لوگ اس کے بارے میں کتنا خراب اوپینین رکھتے ہیں، کتنی بری رائے رکھتے ہیں اس کے بارے میں. لوگ ان کی سچ بات پر بھی بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے کہ پتہ نہیں اب سچ کہہ بھی رہے ہیں کہ نہیں. جیسے درزی کی بات ابھی ہو رہی ہے، اس نے کہا باجی لائٹ ہی چلی گئی تھی، میں کیا کروں؟ کہتے ہیں پتہ نہیں گئی کہ نہیں، جھوٹ بول رہے. خود بھی ہم بھی بولتے ہیں، وہ بھی آگے سے بولتا ہے. واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ نہیں کہتے. جس کو ہم معاشرے میں چھوڑیں گے وہی معاشرے میں سے لوٹ کے ہمارے پاس آئے گا. تو ہم کو دوسرے کا تو نظر آتا ہے، اس کو معاشرے کے اندر ریلیز کس نے کیا، چھوڑا کس نے؟ ہم نے چھوڑا. اپنے اوپر ہم رکھ کر دیکھیں کہ کیا ہمارا حصہ ہے اس کے اندر، کیا ہم ایسی باتیں کرتے ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں کہ مجھے کل پارٹی میں ضرور پہننا ہے ماس صاحب، تو کیا ماس صاحب کو نہیں پتا کہ آپ کو نہیں پہننا، آپ جھوٹ بول رہی ہیں؟ پتا ہے اس کو، اس کی نظروں سے گری. اور کس کی نظروں سے گرے، کس لیے گرے؟ اس اتنے سے ایک جوڑے کے لیے گرے، کسی کی نظروں سے، اللہ کی نظر سے بھی گرے. اعمال نامے کے اندر ایک گناہ بھی لکھوا دیا بلا وجہ کا. تو جو جھوٹ بولتے ہیں یہ ضرور لوگوں کی نظروں سے گرتے ہیں، لیکن ما یشعرون بھی ساتھ، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لوگ میری عزت نہیں کر رہے. جھوٹ بولنے والوں کی رائے، ان کا اوپینین اپنے بارے میں کچھ اور ہی ہوتا ہے، اور لوگوں کا اوپینین، لوگوں کی رائے ان کے بارے میں بالکل مختلف ہوتی ہے. یہ خود کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، لوگ ان کو اچھا نہیں سمجھتے. لیکن وما یشعرون، ان کو پتہ نہیں ہوتا. اعتماد کو ختم کرنے والی چیز ہے جھوٹ. ایک ڈانٹ انسان سن لے لیکن جھوٹ نہ بولے، نہ والدین سے نہ شوہر سے. سچ سچ کہہ دیجئے. اس وقت خفا ہو جائیں گے تھوڑی دیر کو، کوئی بات نہیں. چھوٹی تکلیف اٹھا کر ایک بڑی تکلیف سے اپنے آپ کو بچا لے انسان. سچ وہ چیز ہے. گھروں کے امن کو، گھروں کے سکون کو اور دنیا کے امن کو ختم کرنے والی چیز ہے جھوٹ. ہر مشکل کا ہمت سے مقابلہ کرنے کے بجائے جھوٹ کے دامن میں پناہ لیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے مسلمانوں سے، وَعَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، تم پر لازم ہے سچ بولنا. إِنَّ الصِّدْقَ يُنْجِي وَالْكِذْبَ يُهْلِكُ، بے شک سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. تو خاص انشاءاللہ آج سے مجھے اور آپ کو اپنے اوپر نظر رکھنی ہے کہ ہم جھوٹ تو نہیں بولتے. نہ پورا جھوٹ بولنا ہے، نہ ہاف ٹروتس. ہاف ٹروتس کیا ہیں؟ آدھا سچ. یہ بھی تو دھوکہ ہے. آدھی چیز بتا دینا، آدھی چیز چھپا لینا، یا سچ کو توڑ مروڑ کر ڈسٹارٹ کر کے ہاف ٹروتھ کے طور پہ پیش کرنا. اس سے دنیا میں فساد مچتا ہے.